نہیں بولتے کالم کے ساتھ میں عامر رضاحان۔ اور اگر جنگ کی آگ بجھنے لگتی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ اس پر پٹرول کا کین لے کر چڑھ دوڑتے ہیں اور مزید آگ کو بھڑکا دیتے ہیں۔ اور ایک ایسا ہی اقدام اب سے چند گھنٹے پہلے انہوں نے کیا۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جنگی جہاز ایران کی طرف گامزن ہیں۔ دیکھیں، ابراہیم لنکن ایک بڑا جہاز ہے، وہ پہلے سے ہی آبنائے ہرمز میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بار بار ڈونلڈ ٹرمپ کچھ جنگی جہازوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں اور ان جنگی جہازوں کا مقصد کیا ہے؟ یہ جہاز کون سے ہیں؟ یہ ہے میرے آج کے بولتے کالم کا عنوان۔ سب سے پہلے تو ان جہازوں کی اقسام سن لیں، یہ کون سے ہیں۔ یہ 3 خطرناک جہاز ہیں، جن میں سے ایک ہے جی DDG 111 USS سپرانس، اس کا نام ہے جی۔ دوسرا ہے DDG 121، اس کو کہتے ہیں جی پیٹرسن، پیٹرسن یہ ہے۔ اور اس کے بعد ہے مائیکل مرفی DDG 112، یہ امریکی نیوی کے الرچی بلاک کے جہاز ہیں۔ گائیڈڈ میزائل یہ ہیں ڈسٹرائرز ہیں، یعنی یہ گائیڈڈ میزائل جو پھینکے جائیں گے ان کو یہ ڈسٹرائے کریں گے۔ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ان 3 جہازوں کو بھیجنے کی؟ تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کو مڈل ایسٹ کے اندر کسی فوجی اڈے کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی وہ انٹرسیپٹرز جو لگے تھے عراق میں، کویت میں، قطر میں، سعودی عرب میں، ان بیسز پر سے ایران پر حملہ کرنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا رہی ہے۔ اور یہ اجازت نہ ملنا جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو مزید بھڑکا رہا ہے۔ گو انہوں نے اپنی اس گفتگو کے اندر کہا کہ وہ ایران سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کس پر؟ کہ ایران جو ہے وہ ایٹمی قوت نہ بنے، یعنی اپنا نیوکلیر پروگرام جس میں اس کو رشیا سپورٹ کر رہا ہے وہ بند کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے اپنے میزائل پروگرام کو بھی ختم کرے۔ پھر وہ جو 800 لوگ گرفتار ہیں مظاہرین جنہوں نے پاسداران اسلام کو شہید کیا تھا، ان کو پھانسی نہ دی جائے۔ یہ ایک بہانہ ہے، یہ وہی بہانہ ہے جو ایک بھیڑیا ایک بھیڑ کے بچے کے ساتھ کرتا ہے کہ پانی جو ہے تم نے گدلہ کیا ہے، اور وہ کہتا ہے جی بھیڑ کا بچہ کہتا ہے میں تو نیچے ہوں، پانی تو اوپر سے آ رہا ہے، تو کہہ رہا ہے تم نے نہیں تو تمہاری ماں نے کیا ہوگا۔ یہ صرف ایک بہانہ ہے جو تراشا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ 3 جنگی جہاز جن کا میں نے ذکر کیا، ان کی اب باری باری میں آپ کو تفصیل بھی بتا دیتا ہوں۔ اس میں جو سب سے خطرناک جہاز ہے اس کو کہتے ہیں جی، یہ میں نے پہلے بتایا ریلگی بروک کلاس فائٹ AA1، یہ وہی ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا آپ سے کہ یہ 111 کے نام سے جانا جاتا ہے، DDG 111۔ اس کی تقریباً وزن جو ہے 9700 ٹن ہے، لمبائی اس کی 155.3 ہے، طاقت اس کی جو ہے وہ 31 ناٹس کے حساب سے اس کے انجن جو ہیں کام کرتے ہیں، اور اس پر 2 سیوک ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، یعنی یہ اتنا بڑا جہاز ہے کہ اس کے اوپر ہیلی کاپٹرز موجود ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ ایران نے نائٹ ہنٹر کیوں لیے ہیں انہی ہیلی کاپٹرز کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اور اس میں جو ہے ایجس کمبیٹ سسٹم، یہ کمپیوٹر سسٹم ہے جو ہوا، سمندر اور میزائل کے دفاع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کمپیوٹر نیویگیٹرز اور ریڈارز موجود ہیں۔ مسلح نظام اس میں MK41 ورٹیکل لانچنگ سسٹم VLS اس کو بولتے ہیں، یہ موجود ہے، اور اس میں سے مختلف قسم کے میزائل جو ہیں فائر کیے جا سکتے ہیں، جو انٹرسیپٹرز بھی ہو سکتے ہیں، اٹیکنگ بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹوماہاک میزائل جو ہے وہ بھی اس میں موجود ہے، BGM 109 ٹوماہاک میزائل ہے اس پر موجود ہے۔ اور یہ کون کون سے ایران کے شہروں کو نشانہ بنا کر بیٹھیں گے، یہ بھی تفصیل میرے پاس موجود ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس سسٹم کے تحت اس کو لے جایا جا رہا ہے۔ گو کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن بندوق کی نوک پر، یعنی کن پٹی پر پستول تان کر وہ جو ہے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور مذاکرات میں اپنی وہ تمام شرائط بشمول اسلامی نظام، یا ایران میں جو اس وقت اسلامی نظام حکومت موجود ہے اس کو ختم کرنا ان کے جو ہے ترجیحات میں شامل ہے۔ پھر اس میں جو ہے اسٹینڈرڈ ERAM میزائلز موجود ہیں، اس کے علاوہ ان میں 161 ECSSM میزائل موجود ہے، RUM 139 میزائل موجود ہے، اور بلاسٹک میزائل ڈیفنس پروگرام اس کے اندر شامل ہے، یعنی بلاسٹک میزائل جو اڑ کر جائیں گے
اپنے اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے۔ کون سے اہداف ہیں یہ میں کسی دوسرے ولاگ میں بتاؤں گا، لیکن ابھی یہ بات ہے کہ یہ ان میں جو ہے اسلحہ موجود ہے۔ اسی طرح DDG-112 ہے، تقریباً اسپیسیفیکیشن وہی ہے، اور میزائلز کی بھی ہے، یعنی تینوں جہاز جو ہیں یہ ایک جیسی صلاحیتوں کے حامل ہیں۔ یہ ابراہیم لنکن کے علاوہ ہے، اور ایک اور بحری بیڑا جس کا میں نے پہلے سے بھی ذکر کر رکھا ہے اور اس پر میں نے ایک پورا ولاگ کیا تھا، یہ بھی اس کے علاوہ ہیں۔ یہ رات کی ڈیولپمنٹ ہے کہ ان تین جہازوں کو بھی ایران کی طرف موو کیا جا رہا ہے۔ ایران کو چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے، اور یہ شاید یہ جہاز جو ہیں یہ سب سے قریب یا سب سے اگلے مورچے پر ان جہازوں کا استعمال کیا جائے۔ ابراہیم لنکن جو ہے یا دوسرے طیارہ بردار جہاز جو ہیں وہ پیچھے رہیں گے۔ یہ تین جہاز جو ہیں یہ اٹیکنگ پوزیشن پر ہوں گے اور یہ اٹیک کریں گے۔ اس میں جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن جو میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کون کون سے شہروں کو یہ نشانہ بنانے کے پروگرام کے تحت بھجوائے گئے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا جو ہے وہ ایران کا دارالحکومت تہران ہے، اور اسلامک ریولیوشنری گارڈ کارپس جس کو ہم پاسداران اسلام کہتے ہیں، اس کے اہم دفاتر، کمانڈ سینٹرز اور حکومتی عمارتیں تہران میں موجود ہیں، اور تہران کو ہی سب سے پہلے جو ہے ابھی تک کی تھنک ٹینکس جو بتا رہے ہیں کہ وہ اس کو نشانہ بنائے گا۔ اس کے علاوہ جوہری تنصیبات، نیوکلیئر فیسلٹیز، یہ شہری مبنی مقامات کی بجائے سنگین فوجی اہداف میں شامل ہیں۔ اس میں نوٹنز یورینیم اور ریچمنٹ کمپلیکس ہیں۔ اس میں جو ہے فوڈل فیول انریچمنٹ پلانٹ ہے، پہاڑ کے اندر محفوظ تنصیبات، اصفہان میں نیوکلیئر تنصیبات۔ یہ مختلف جگہوں پر جو نیوکلیئر تنصیبات ہے ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اب امریکہ کا کیا کیا جائے، اس کو پورے مڈل ایسٹ میں کوئی جگہ نہیں ملی تو وہ سمندر میں آ کر بیٹھ گیا ہے اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ ایران کی بلاسٹک میزائل بیسز جو ہیں جیسے تبریز میں ہے، کرم آباد میں ہے، ان کو بھی نشانہ، خرم آباد میں بھی ان کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ اور اسی طرح انرجی کے بنیادی ڈھانچے، یعنی تہران کے قریب ایک نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے جی، 1 گیگا جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، بجلی بناتا ہے، ایٹمی ہے۔ اور اس کے علاوہ رشیا وہاں پر 5 مزید نیوکلیئر ریئیکٹر لگا رہا ہے جو کہ جن کا مقصد پاور دینا ہے، یعنی وہ اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ اس میں جو ہے ایٹمی مواد والے ہتھیار بنائے جائیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایران کو بجلی فراہم کی جائے جس کو شارٹ فال رہتا ہے۔ تو ایٹمی پاور پلانٹس پر بھی حملہ کیا جائے گا تاکہ ایران کی جو توانائی اور بجلی کی ضروریات ہیں ان کو بڑھایا جائے۔ یعنی بڑھانے سے مراد یہ ہے کہ آدھے سے زیادہ ایران جو ہے اس کو بلیک آؤٹ کر دیا جائے۔ یہ ایک ایسی سازش کے تحت یہ 3 جہاز بھجوائے جا رہے ہیں، جس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ گھٹنوں کے بل آ کر اپنی جو ہے وہ تمام امریکی کیا اس کو بولتے ہیں مطالبات ان کو تسلیم کرے، جس میں سب سے بڑا مطالبہ تو یہ ہے کہ ایران اپنا اسلامی تشخص ختم کرے، اور یہ جو موجودہ رجیم ہے علی خامنہئی سپریم کمانڈر کی زیر ان کی سربراہی میں زیر سربراہی جو رجیم ہے اس کو تبدیل کیا جائے۔ تو جنگ کی آگ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ سمٹے گی، شاید مذاکرات کی طرف بات جائے گی، لیکن بات جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ مزید تیزی کی کر رہے ہیں۔ میں نے اہداف بھی بتا دیے، میں نے جہاز بھی بتا دیے۔ یہ جنگ جو ہے مجھے نظر آتی ہے کہ اس کو ٹالنا ہر آنے والے دن کے ساتھ، ہر آنے والے لمحے کے ساتھ مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے جواب میں ایران نے کیا تیاری کر رکھی ہے اگلے ولاگ میں بتاؤں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔